بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ ثم لینزعہ فإن فی احدی جناحیہ داء والاخری شفاء۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے کسی پینے والی چیز میں کوئی مکھی گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح سے اس کو غوطہ دے دے، ڈبو دے، پھر اس کو نکال باہر کرے۔ ایسا اس لیے کہ اس مکھی کے ایک پنکھ میں زہر ہے اور دوسرے پنکھ میں اس کی دوا ہے۔ یعنی ایک مکھی کی یہ عادت ہوتی ہے، سائنسی اعتبار سے یہ بات اب تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ مکھی جب کسی مائع بہنے والی چیز میں گرتی ہے تو ایک پنکھ کو بچاتی ہے اور اس پنکھ کو پہلے ڈباتی ہے جس میں گویا بیماری ہوتی ہے، اور اس پنکھ کو بچا کے رکھتی ہے جس پنکھ میں اس بیماری کی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ اس کو اچھی طرح سے ڈبو دے اور پھر ڈبو کر کے اس کو باہر نکال کر پھینک دے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حفظان صحت کے ہمیں بتایا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی قیمتی چیز ہو اور جس کا ضائع کرنا مناسب نہ ہو، کوئی دوا وغیرہ ہو یا کوئی بھی قیمتی چیز ہو، تو اس کو اگر استعمال کرنا ضروری ہو تو اس طرح سے کرے۔ ہاں، اگر کسی کو اس کے پینے میں گھن ہو یا اس کو کراہت محسوس ہوتی ہو تو شریعت کی طرف سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے کہ اس کو پیا ہی جائے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتا دیا امتی کو کہ جب اس کو استعمال کرو تو ایسا کر لیا کرو۔ اور دوسرے اعتبار سے اگر اس حدیث پر غور کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بھی دلیل ہے یہ حدیث۔ آج سے 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بتائی جو آج سائنس نے تحقیق کر کے یہ بات ثابت کیا ہے کہ مکھی کے ایک پنکھ میں بیماری یعنی جراثیم اور دوسرے پنکھ میں جراثیم کش شفا یعنی دوا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ اس وقت میں کوئی ایسا آلہ اور کوئی ایسا ذریعہ ظاہری نہیں تھا جس سے یہ معلوم کر کے بتایا جا سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گویا ایک دلیل اور یہ ایک ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بتائی جس کو سوائے خالق کے شر اور خیر، یعنی اس مکھی کے خالق کے علاوہ اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ان چیزوں پر بھی ایمان لانی چاہیے جو ہمارے عقل سے باہر ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا تو تعلق ہی ہے مغیبات سے، غیب کی چیزوں میں، اور غیب کی چیز تو وہی ہوتی ہے جس کو کسی گویا حواس کے ذریعے سے انسان معلوم نہ کر سکے۔ قربان جائیے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں معلوم کرنا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔